الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ دنیا میں رہتے ہوئے مصیبتوں نے لازمن آنا، میں نہیں چاہتا، آپ نہیں چاہتے، لیکن کائنات میں میری اور آپ کی چاہت نہیں، مشیت چلتی ہے تنہا، اور انہوں نے اس بارے میں اپنے فیصلے کا اعلان بار بار کر دیا ہے اور تاکید کے ساتھ کیا ہے کہ مصیبتوں نے آنا ہی آنا، کوئی لگی رکھی گول مول بات نہیں، اور مصیبتوں کے آنے پر یقینی بات یہ ہے، اگر کوئی اور کچھ سمجھتا ہو تو مجھے بتلا دے، مصیبتوں کے آنے کے بعد بڑے بڑے زور آ کر بے زور ہو جاتے، بڑے بڑے وسائل والے بے بس، اگر کوئی یہ نہیں سمجھتا تو بتلا دے، مصیبتیں بندے کا کچھ نکال دیتی۔ میں نے تو یہی دیکھا ہے، اب یہی پڑھا، تو کوئی ایسی صورت ہے کہ مصیبتوں کے آنے پر مصیبتوں سے نجات کی یا مصیبتوں کے کم کرنے کی یا مصیبتوں کے برداشت کرنے کی ہم میں قوت آ جائے، تینوں چیز، کوئی ایسی چیز مل جائے مصیبتیں چلی جائیں یا کچھ ہلکی ہو جائے یا ان کا برداشت کرنا ہم میں ہمت آ جائے، رب ذوالجلال گواہ ہے، جو بات آج تک دیکھی اور سنی ہے اور پڑھی ہے، یہ تینوں کام کسی زمین والے کے ہاتھ میں نہیں، اگر کوئی سمجھتا ہے تو اللہ کو بتائے۔ رب العالمین انہوں نے بندوں کو وہ چیز دی ہے کہ اس چیز کی وجہ سے لاتعداد غیر محدود جبروت و طاقت کے مالک رب اپنے فیصلے کو بدل دے۔ چلو یہ بات اگر دین میں نہ بتلائی ہو تو عقل میں نہیں آتی، طاقت ہو، قوت ہو اور کمزورے کی بات سے بات بدل دے، ایسی کہانی ہم مانتے ہیں کمزور کی بات اور چڑھائی کرتے، قاعدہ ہی دنیا میں یہ چل رہا، لیکن انہوں نے اپنے بندوں کو ایک ایسی چیز عطا فرما دی ہے کہ اس کی وجہ سے پوری کائنات مل کے وہ نہیں کر سکتی، جو ٹوٹا پھوٹا بندہ بے یار و مددگار، بے بس، کمزور، مفلوق الحال، جس سے کوئی سلام لینا بھی پسند نہ کرے، اس کے ہاتھ میں وہ چیز دی ہے کہ جبار و قہار رب اپنے فیصلے کو بدلے، اور صرف وہ چیز ہی نہیں دی، اس چیز کو مؤثر، افیکٹو بنانے کے لیے اس چیز کو تیز کرنے کا سامان بھی ہے، تاکہ اس کی کاٹ تیز ہو جائے۔ آج کا سبق یہی،
اور اللہ کرے کہ میں آپ کو لے کے جاؤں، اور بات میرے اور آپ میں سے ہر ایک کے مقصد ہے، جس کے مقصد کی نہ ہو تشریف لے جائے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یستجیب اللہ له عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ سختیوں میں چلتا مل سکے، کہ سختیوں میں اللہ اس کی فریاد کو پورا کرے، تو وہ چین میں سکھ میں اللہ سے بہت زیادہ دعا کرے۔ ہتھیار جو رب جبار و قہار کے فیصلوں کو بدلنے والا، اس میں تیزی، اس میں قوت، کتنے رحمان اور رحیم ہے رب، خود بتلا دے۔ اس میں تیزی، اس میں قوت، فوری اثر، جو چاہتا کیا کرے، جب خوشی کا زمانہ ہو، سکھ کا زمانہ ہو، چین کا زمانہ ہو، اعلیٰ کپڑے پہننے کا وقت ہو، سرور، مسرت، سکھ، چین، اس کا زمانہ ہو، اس وقت دعا بہت زیادہ کرو۔ ایک اور حدیث تو لیجیے، پھر دو مثالیں دے کے بعد انشاءاللہ۔ امام احمد رحمہ اللہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ اللہ تعالیٰ کو سکھ کے زمانے میں اپنی شناخت کروا، اللہ تعالیٰ کو چین کے زمانے میں اپنی پہچان کروا کہ تو اللہ کے غلاموں میں سے، کہ تو اللہ کے دربار کا بھکاری ہے۔ یہ پہچان کس زمانے میں ہوتی ہے؟ جب کاروبار تیز ہو، جب انکریمنٹ دے رہے ہوں، جب وسائل کی بھرمار ہو، جب ریس تیز ہو، قوت ہو، طاقت ہو، ہمت ہو، چستی ہو، چالاکی ہو، سمجھ آ رہی؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کے روبرو اپنی پہچان کروا، تو کیا ہوگا؟ جب سختی کا زمانہ آئے گا اللہ پہچان دے گا، اور جب اللہ پہچانے گا تو پھر تجھے بے یار و مددگار چھوڑے گا؟ ناممکن۔ اگر میں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں، مثال ہی نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے، اگر ہم میں سے کوئی انسان کا بیٹا ہے مسلمان تو اس کی بات، تو جو ہم سے اس وقت تعلق رکھے جب اسے ہم سے کوئی مقصد نہ ہو، تو جب اس کو ہماری ضرورت ہوگی تو اس سے منہ موڑیں گے یا لپک کے جائیں گے؟ انسان تو لپک کے جائیں گے، ایسے کہ نہیں؟ ہاں، جو انسان نہیں کچھ اور ہے تو اس کا معاملہ رب العالمین، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ سکھ اور چین کے دہرا رہا ہوں، جان بوجھ کے یاد ہو، سکھ اور چین سمجھا رہی، سکھ اور چین کے زمانے میں اللہ کو اپنی پہچان کروا۔ وہ پہچان کیسے ہوگی؟ سجدوں سے، لمبے قیام سے، دین کی مجلسوں میں بیٹھنے سے، اللہ کے ذکر سے،
اور اللہ کے حضور بہت سی دعاؤں سے، بہت زیادہ تلاوت سے، نیکیوں سے، چینل سے نہیں ہوگی، آوارگی اس سے نہیں ہوگی، گپوں سے نہیں ہوگی، وہ اللہ کی غلامی۔ آئیے دو واقعات اور انتہائی اختصار۔ رب العالمین نے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ گھروں میں جا کے دیکھ لینا سورہ یونس آیت شریفہ نمبر 90 اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر لاٹھی ماری، سمندر میں راستہ بنا۔ فرعون پیچھا کرتے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ اسی سمندر میں کود پڑا۔ جن کے لیے عرش والے رب نے راستہ بنایا تھا وہ پار ہوئے، دوسرے غرق۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ۔ جب فرعون کو غرق میں آدم کا ڈوبنے کو ہے تو کہنے لگا میں ایمان لایا، نہیں کوئی معبود مگر وہ جس کے ساتھ بنو اسرائیل ایمان لائے۔ کون بنو اسرائیل؟ جو اس کی آنکھوں کے سامنے سمندر پار کر کے کنارے پہنچے، ان کو ان کے اللہ پر ایمان نے پار کروایا تو میں بھی۔ اور بات کی پختگی کے لیے وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، پہلا جملہ کافی ہے۔ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کے لیے کہ نہیں، دل میں سمجھ رہا ہے کہ اب معاملہ اس کی طاقت سے باہر۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ کچھ فائدہ ہوا؟ رب العالمین نے الآن، اب وقد عصیت قبل، اور یقیناً تو نے اس سے پہلے نافرمانی کی۔ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو اس سے پہلے فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اس نے بھی دو باتیں کہی کہ میں اس پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل کا ایمان، اور دوسری بات میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں تین باتیں پڑھی۔ پہلی ڈانٹ الان، اب۔ دوسری بات وقد عصیت قبل، اس سے پہلے یقیناً تو نے نافرمانی۔ تیسری بات وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فسادیوں میں سے۔ انجام فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ الْبَدَنَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج تجھے بچائیں گے نہیں، تجھے ڈوبنے سے بچا کے ساحل پہ پہنچائیں گے نہیں، بلکہ کیا کریں گے؟ تجھے غرق کر کے تیرے جسم کو بچائیں گے۔ کیوں؟ تو بڑا پیارا ہے۔ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ جو تیرے بعد کے آنے والے لوگ ہیں تو ان کے لیے نشانی بن جائے، وہ نکلے اللہ کی نشانی بن کے۔ اللہ نے مسکینوں کی، کمزوروں کی مدد کی، اور اس کی لاش، مردہ جسم اللہ نے سمندر سے پار کیا، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا۔
خلاصہ فرعون نے خوشی کے زمانے میں، چین کے زمانے میں، سکھ کے زمانے میں، قوت و اقتدار کے زمانے میں اپنی شناخت کروائی اپنے رب سے، اپنے رب سے بہت زیادہ دعائیں کی، آباد تھی۔ آئیے سورہ الصافات تصویر کا ایک روشن ہو، اس پر پانی میں عذاب آیا، ان پر پانی میں آزمائش آئی، ان کا انجام کیا ہوا؟ کتنی رحمتیں ہیں رب کی، ذہن ہر بات کھول کھول کے سمجھا، کسی نے سمجھانے کا انداز ٹھیک نہ ہو تو رب کی کتاب میں یونس علیہ السلام، ان پر بھی پانی کا امتحان آیا، مچھلی کے پیٹ میں گرفتار کیے گئے، اندھیرے، رات کا اندھیرا، پانی کی گہرائی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ رب کریم نے اس بارے میں بھی بہت کچھ فرمایا، اس میں سے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، مچھلی نے ان کو نگل لیا پورے کا پورا، کاٹا نہیں، اور وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والا، یہاں بھی ملامت وہاں بھی ملامت، فرعون بھی ملامت کر رہا ہے۔ اب اس کی ملامت کا جو نتیجہ تھا وہ کچھ ہے، اب ان کی ملامت کا نتیجہ اور اس نتیجے کے بنانے کا سبب اللہ نے بیان کر دیا۔ بھائی صاحب سمجھ آ رہی؟ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ، اگر یونس علیہ السلام پہلے سے بہت زیادہ تسبیحات پکارنے والا نہ ہوتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک وہ بھی مچھلی کے پیٹ میں گرفتار رہے۔ فرعون کا انجام، ڈانٹ آئی اور غرق کر دیا، اور بدن کو عبرت کا سامان بنا کے ساحل سے پہنچا کے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے محفوظ کر دیا۔ ایک یہ تصویر، دوسری پانی کی آزمائش آئی، ملامت اپنے آپ کو کی، اپنے رب کو پکارا، اللہ نے پکار سنی اور پکار کے سننے کا سبب بھی بیان کر دیا۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ، سمجھ آ رہی ہے؟ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ، اگر وہ ہمیشہ سے اللہ کی تسبیحات بیان کرنے والا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہے۔ تو مچھلی کے پیٹ سے قیامت تک گرفتاری سے کس چیز نے بچایا؟ تو لوگ اللہ کے فضل و کرم سے قدیم زمانے سے اللہ سے تعلق، بات سمجھ آ رہی، بات ختم ہو رہی ہے۔ اب سوچیں میں آپ کس کی راہ، بات سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ ہم کس کی راہ پہ؟ عبداللہ جی سمجھ آ رہی ہے کس کی راہ پر؟ جو میں سمجھا ہوں بہت برا نتیجہ، بہت ردی نتیجہ ہے، اور اللہ گواہ ہے، میں نہیں قسم کرتا، میں نے اللہ سے التجا ہے کہ میں جو کہوں سچ کروں، میری گواہ جو دیکھ اور سن رہا ہوں اس کے متعلق یہ ہے، اللہ کرے وہ گواہی ختم ہو جائے۔ ہم فرعون کے طریقے پر ہیں، یونس کے طریقے پر، چوشی صاحب، اسرار صاحب، اور یہ کہنے کا مقصد
فخر نہیں، فخر بڑی بات سونے والی بات، کوئی فخر والی کہانی نہیں ہے، سونے والی. لیکن جب مخلص ڈاکٹر بیماری کو ڈکلیئر کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ لگا لو زور، لگا لو زور. یہ ہے اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرو، شاید اللہ کرے. اللہ کرے مرزا صاحب بات کا مقصد یہ ہو کہ ہم جس بربادی میں گئے ہیں، گھروں کے گڈھے جھوٹے صوفی چراغدین ہیں، حقیقی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. لیکن میرے گمان کے مطابق اللہ کو مدد کر دے بہت ہی ہو. اکثر ہمارے مکار اور دغاباز حالت اچھی نہیں، کوئی سب اچھی آ گئی، میجر صاحب اچھی آ گئی، کچھ لے کے جائیں، عزم کریں، ارادہ کریں اور اپنی جان سے چھوڑیں. یہودیوں کی طرف بے عمل نصیحت کرنے والے نہ بنے، اپنے جانوں سے چھوڑیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیویوں کے سامنے نمونہ بنے. یاد میں سمجھ آ رہی جس سے معاملہ ہے دیکھے. یہ ہے یونس علیہ السلام کے ادب پر، وہ فرعون کے طریقے پر بچوں کو سمجھائیں تو بچے مانیں گے. بچے میرے اور آپ کے بارے میں وہ جانتے ہیں، اگر بیان کریں تو شاید ہماری عقل باقی رہے کہ نہ. ایسے ہی دن بچے بہت کچھ جانتے ہیں. آئیے عزم کریں انشاءاللہ فرعون کے طریقے کو چھوڑنا، انشاءاللہ یونس علیہ السلام کے طریقے پر آنا ہے اور اپنے گھروں کو، اپنے گرد و پیش کو یونسی طریقے پر لانے کے لیے زور لگانا ہے. نتیجہ اللہ فرعونی طریقے سے جو ہمارے گھروں میں ہے ایسا ایسے ہی کچھ اور ایسا ایسے ہی ہے. فرعونی طریقہ اس کو چھوڑ. اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے. ہوگا تو خیر ہے، وگرنہ بلائیں ٹلی نہیں. اللہ جانے کتنی بڑی بلا اللہ کے حکم کا انتظار کریے کہ آئے اور ہمیں رگڑ. اللہ بچا، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے. ہمیں بھی ہمارے کسانوں کو بھی پوری مدد کو بھی. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.